بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسوں کو آج کے دن تک باقی رکھا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ابا عبداللہ اور ان کے گھر والوں کا غم، ان کے پیغام کو سن کر سنا کر نوحے مرثیے عزاداری کی ہر جو صورت ممکن ہے اس کے ذریعے لوگوں تک اب تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سانسیں جو ہمارے جسموں میں ابھی تک قید ہیں اور مسلسل جاری ہیں، یہ اس ذات پاک کا صدقہ ہے کہ جس کے توسط سے یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی نعمت دیتا ہے، جو بھی رحمت دیتا ہے، اللہ کا جو بھی امر اس دنیا میں قائم ہوتا ہے، وہ اس کی حجت کے صدقے میں لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، اور اسی صدقے کے نتیجے میں تمام مخلوقات، تمام دنیا کے لوگ ان نعمتوں اور رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف جسے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، مختلف آیات، حضرت ابراہیم یا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات یا الفاظ جو اس آیت میں موجود تھے ان کے بارے میں لفظ صالحین پہ تھوڑی سی گفتگو، اور یہ تمام جسے کہتے ہیں کہ بحثیں ہم آپ کے سامنے مطرح کر چکے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کہ وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی یہ جانتا ہے کہ کس طرح، کس سسٹم کے تحت ہمیں چلنا ہے۔ یعنی ہمارے لیے قانون بنانے کا حق صرف خداوند کریم کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام سسٹمز کو جانتا ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھے ہیں، ان کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے کون سا سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال کرنا ہے، کون سا اینٹی وائرس کس وقت ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر طریقے سے پسند تھا۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں قانون بنائے تو اس میں کوئی نہ کوئی جانبداری ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد قانون بنائے تو اس میں مردوں کی طرفداری ہو جائے گی، اگر کوئی خاتون قانون بنائے تو اس میں اس خاتون کی شاید خواتین کی وہ طرفداری کرے، یا کوئی بھی اس کی جسے کہتے ہیں خواص یا اس کی چاہت اس کو کسی نہ کسی طرف مائل کر کے قانون کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی جھول پیدا کر دے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز شروع سے ہی اپنے ہاتھ میں رکھی اور قانون کا حق صرف اپنے پاس رکھا، اور اس نے اس قانون دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز، جو بھی نعمت، جو بھی کام اس دنیا میں کیا، میں اپنی کل کی بحث سے اس کو مرتبط کر رہا ہوں، کیونکہ کل کچھ لوگوں کو سوالات تھے میرے پاس، لکھی ہوئی صورت میں بھی آئے، لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ نے تو اتنی سخت آیات پڑھی ہیں شرک کے بارے میں، تو ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے سال میں نے وسیلے کے عنوان سے اور شفاعت کے عنوان سے 1 یا 2 مجالس کے اندر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ ان مجالس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے، تو آپ کو بہت ساری باتیں جو کانفلکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کا جواب شاید مل جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بنائی ہے، اور وہ سنت کیا ہے کہ اس نے انسانوں کے ذریعے جو تعلق پیدا کیا ہے وہ ڈائریکٹ تعلق قائم نہیں کیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے انسانوں پر ڈائریکٹ وحی نہیں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کہ جن کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا، یعنی نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور پہلا انسان آدم علیہ السلام کی صورت میں اپنا نبی بنا کے بھیجا، اپنا خلیفہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا، اور اس کے اوپر جو بھی وحی ہوتی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ آتی تھی اور ان کے ذریعے لوگوں میں منتقل ہوتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی واسطے سے نعمت رسانی کا کام ہو، امور دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بیچ میں وسیلہ رکھا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو قرآن مجید سے اور اس کے مطالعے سے جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نیڈ، جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی نیڈ اس بچے کو ایک شفیق ماں اور ایک شفیق باپ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے یہ انتظام کیا، اور وہ محبت اور وہ چاہت اور وہ ضرورتیں پوری کرنے کا جذبہ بغیر کسی، جسے کہتے ہیں کہ چاہت کے، بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی لالچ کے اگر کسی میں ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ آپ روزانہ دن میں کم از کم 10 دفعہ اس بات کو تکرار کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی خصوصیت جو بیان کی وہ کیا کہ تعریف کرو میری، شکر کرو میرا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہی صفت جب اس نے چاہا کہ یہ ربوبیت، یہ شفقت و مہربانی اور یہ پرورش کا ذریعہ میں انسان کے لیے بناؤں، تو اس نے اپنے ساتھ کس کو شریک کیا؟ ہمارے ماں باپ کو شریک کیا، اور ان کو بھی رب کا نام دے دیا کہ یہ بھی تمہارے رب ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ماں باپ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں یہ آیت آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں، یا مغفرت والدین کی جو نمازیں ہوتی ہیں اسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے اللہ تعالیٰ، اے تمام جہانوں کے پرورش کرنے والے، رب ارحمہما، تو ان دونوں پر رحم فرما، ربیا، جن کو تو نے میرا مربی قرار دیا، جن کو تو نے میرا رب قرار دیا، جن کو تو نے میرا پرورش کرنے والا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت ربوبیت کو ماں باپ کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کی فطرت میں ان کو الہام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت میں ربوبیت کے اندر ماں باپ کو شریک کیا اور کہا کہ میں ماں باپ کے ذریعے سے تمہارے تمام انتظامات کو پورا کروں گا۔ پہلی مثال صرف ذہنوں کو نزدیک کرنے کی، زیادہ مثالیں نہیں دوں گا۔ دوسری بات، یہ ہوائیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو تمام حادثات ہوتے ہیں ان سے جو لوگ بچ جاتے ہیں، حادثہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے جو لوگ بچ جاتے ہیں، بچانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بارش جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور زمین کو سیراب کر دیتی ہے اور سوکھی زمین کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے، اس کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چلے میں ذرا اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسری طرف آؤں۔ میں بابر بھائی کو ایک خط لکھتا ہوں اور خط لکھنے کے بعد ان کو بھیجتا ہوں۔ بابر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں خط کس نے لکھا؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ خط لکھا ہے آپ کو، سوری آپ کا نام استعمال کر رہا ہوں، میں نے یہ خط لکھا ہے۔ تو بابر بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ آپ نے خط نہیں لکھا، یہ آپ کے قلم نے لکھا ہے۔ تو جب قلم نے لکھا ہے تو یہ کس سے مربوط ہے؟ اس قلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ میرا ذہن، میری روح، میرا دماغ، میرے وہ افکار جس کے تحت اس خط کو لکھا گیا۔ یعنی لکھنے والا تو قلم ہے، لیکن اصل ہستی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا وہ میری روح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فالمدبرات امرا، فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے امور کو چلانے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک عمل کرنے کے لیے ان فرشتوں کو معمور کر رکھا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ فرشتوں کو۔ اللہ خود کچھ نہیں کرتا۔ آپ نے روایات سنی ہے کہ بارش کا ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کے اترتا ہے، یعنی ہر قطرہ معین ہوتا ہے کہ کہاں سے چلنا ہے، اس کو کہاں پہ گرنا ہے۔ وہی قطرہ جب کسی گندی اور بدبودار یا گندی اور کچرے والی جگہ پہ پڑتا ہے تو وہاں سے تعفن، بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی قطرہ جب ایک سیپی کے منہ میں چلا جاتا ہے، ایک صدف کو جسے کہتے ہیں وہ پروڈیوس کر دیتا ہے، ایک صدف کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو قطرہ کہاں جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول خدا کے بارے میں کہا کہ یہ جو تیر، از رمیتا کا لفظ استعمال کیا، یہ جو تیر آپ پھینک رہے ہیں اے رسول، یہ آپ تیر نہیں پھینک رہے، یہ ہم تیر پھینک رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے رسول کے تیر پھینکنے کو اپنا تیر پھینکنا قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر مختلف چیزیں اور مختلف سچویشنز اور مختلف سینیریوز آپ کو دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے امور کی انجام دہی کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کیا۔ وہ فرشتے ہیں، وہ اس کے جسے کہتے ہیں جبرائیل ہیں، وہ میکائیل ہیں، وہ اسرافیل ہیں، کہ جن کو مختلف کام دیے ہوئے ہیں، جن کو مختلف فرشتوں کی سرداری دی ہوئی ہے کہ ان کے تحت فرشتے کام کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ
بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچے بہت سارے خطرات سے خود بخود بچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ چلتے چلتے آپ کو اچانک کچھ ہوتا ہے، آپ ہٹتے ہیں وہاں سے ایک ٹرک گزر جاتا ہے، اگر 1 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی ہے تو آپ اس ٹرک کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہ کون آپ کو اس جگہ سے ہٹاتا ہے؟ یہ وہ فرشتہ جو آپ کی زندگی کی حفاظت پہ مامور ہے، وہ آپ کو اس جگہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات یہاں سے نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہے اس کے امور کو چلانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب کا شکریہ تمہیں ادا کرنا ہے، اور بعض کو تو اپنے ساتھ شامل بھی کر لیا کہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان پر ایمان لے کر آؤ۔ قرآن مجید میں ہم آیت پڑھتے ہیں نا، سورہ بقرہ کے اندر آئے تھے، ہر دفعہ پڑھتے ہیں، میں نے ہر سال کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنوایا کہ ایمان لے کے آؤ، کس چیز پہ؟ اللہ پر، اس کے رسول پہ، اس کے ملائکہ پر، ان کی کتب پہ، اللہ پہ، اس کے رسول پہ، ان کی کتابوں پہ، ملائکہ پر، ٹھیک ہے، جو امور کو تدبیر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر صرف خدا پہ ایمان ضروری نہیں ہے، خدا پہ ایمان اصلی ہے، لیکن خدا کے ساتھ جو لوگ تدبرات امر کے اندر شامل ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ آخرت پہ ایمان لاؤ، یہ فرشتے تمہیں آخرت میں اٹھا کے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، برزخ پہ ایمان لاؤ، فلاں فلاں فلاں، ہر چیز پہ ایمان لاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شامل کیا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ظاہری امور چلانے کے لیے وسائل رکھے، وسیلے رکھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان باطنی امور کو چلانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو رکھا۔ اور وہ باطنی امور، اگر آپ کو میرے دوسرے یا تیسرے دن کی وہ تقریر یاد ہو کہ جس میں میں نے کہا تھا کہ قرآن یا کتابیں اس مقصد کے لیے نہیں آئیں کہ آپ کو یہاں کی ترقی کے بارے میں بتائیں، یہ آپ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں اس جگہ واپس جانے کا راستہ بتانے کے لیے یہ ساری کتابیں، یہ انبیاء، یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے اندر آپ کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، کیونکہ اخلاقیات اور ان قوانین پہ چلتے ہوئے آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو تمام مخلوقات کیونکہ صراط مستقیم پہ چل رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی نوجوان سے پوچھا جائے کہ جی آج آپ ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں، تو جس دن آپ کو یہ جاب ملی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے اس دن سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، سب کچھ ہی اچھا ہو رہا تھا۔ اس دن انٹرویو لینے والے کا موڈ بھی بڑا اچھا تھا، اس دن جو سی وی گئی تھی وہ اس نے ایسی سرسری دیکھی، حالانکہ میرا سی وی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن سارے جسے کہتے ہیں نا وسائل ملتے چلے گئے اور میں اس پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو گیا، یعنی سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوتا چلا گیا۔ تو جب آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جنود، اللہ تعالیٰ کے لشکر جو تمام جہان کے اندر ہواؤں کی صورت میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوئے ہیں، میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا، سب آپ کو معلوم ہے، جو پھیلے ہوئے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ ایک ذرہ خطا نہیں کرتے اس حرکت سے جس حرکت پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہے۔ سورج ایک راہ پہ چل رہا ہے، چاند ایک راہ پہ چل رہا ہے، یعنی چاند اس طرح سے ساری چیزیں، سیارے ویارے، ہر چیز، یہ سب اس حساب سے چل رہے ہیں جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ راستہ معین کیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اثرات جو آپ لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہ اثرات ہیں، ان کے یہ اثرات ہیں، تو شاید وہ اثرات بھی اسی وجہ سے ہو جاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کے باطنی تقاضے تھے، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وحی کے سلسلے میں ہم نے باتیں بہت ساری کر لی۔ میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے تھے، دوبارہ ترجمہ نہیں کر رہا۔ میں آگے جو دو الفاظ ہیں ان کو، جو میری مورد بحث آج رہیں گے، میں کوشش کروں گا کہ آج کیونکہ فنڈ ریزنگ ہے اس سے پہلے اس کو مکمل کر لوں، یا ان میں سے ایک کو مکمل کر سکوں تو کر سکوں، اس کے بعد اگر موقع لگا تو بعد میں فنڈ ریزنگ کے اس کو جو ہے میں جاری رکھوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اب یہاں سے آیت ذرا غور سے سنیے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو ان کے لیے تمکین بخش دے گا۔ تمکین بخشنا یعنی ان کے لیے ان کے دین کو استوار کر دے گا، ان کے لیے ان کے دین کو ایسا کر دے گا کہ دین اصل میں کہتے ہیں راستے کو، دین راستہ ہوتا ہے، جس راستے پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں وہ راستہ دین کہلاتا ہے۔ اب وہ راستہ اللہ کا راستہ ہو تو دین اللہ ہو جاتا ہے، وہ راستہ کفار کا راستہ ہو تو دین الکفار ہو جاتا ہے، اگر وہ بادشاہ کے مطابق، حکومت ران کے مطابق ہو تو دین الملک ہو جاتا ہے۔ تو
تو دین بہت سارے ہوتے ہیں. دین اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ انسان چل رہا ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی دین نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ ایسی ذات نہیں ہے، ایک مادہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں، جسے آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، یہ بھی اپنی بات کرتے وقت یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے. یہ جو کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہ مانو، فلاں کی بات نہ مانو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یا جس نے اللہ ایک تمہارے اندر ایک عقل ہے اس سے سارے فیصلے کرو، یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانیں اندرونی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا، اس طریقے کے مطابق اس دین کے اندر اس دین کو ہمارے لیے متمکن کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابھی یہ بات بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سورہ کے اندر. اب اس سورہ میں یہاں پہ جب بات پہنچی دین کی استواری سے تعلق کیا ہے، دین کی استواری کہتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آئیں، میں رسول کی سیرت کے بارے میں پڑھوں گا بیچ بیچ میں، لیکن میں زیادہ اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سیرت کے بارے میں عموماً آپ لوگ 2% 3% سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں کوشش کروں گا بیان کروں، لیکن ابھی واقعات بیان نہیں کر رہا. ابھی میں اپنے بات کو، اس آیت کے مطلب کو ذرا پہنچانا زیادہ بڑا مقصد ہے. تو میں سیرت کے واقعات کو جا بجا بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف یہ سمجھیں کہ رسول خدا اس دنیا میں آ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت آ گئی ہے. قرآن مجید میں جو آیت ہے یہ مومنین سے خطاب ہے نا. یہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تم میں سے جو لوگ مومن ہیں ان کو جو ہے زمین کی خلافت دے گا اور ان کے لیے کیا کرے گا، دین کو متمکن کر دے گا. اب رسول خدا یہ خوشخبری، یہ پیشن گوئی، یہ جسے کہتے ہیں یہ پہلے سے خبر دے رہے ہیں، ایک آگے کی آئندہ آنے والی خبر دے رہے ہیں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس دین کو استوار کرے گا. وہ بتائے گا آگے کہ کس طرح جب دین کب استوار ہوا یہ بھی پتہ چلے گا آپ کو، قرآن مجید سے پتہ چلے گا، رسول کی سیرت سے پتہ چلے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ الذی ارتضی لہم، اس دین کو ان کے لیے ارتضا کر دے گا، ان کے لیے پسند کر لے گا. ارتضا کا لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو دین استوار کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیے ارتضا ہے، پسندیدہ ہے، مرتضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے. تو یہ دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دو ان کی زندگی کے پہلو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. ایک وہ زندگی جو انہوں نے مکہ کے اندر گزاری اور ایک وہ زندگی جو انہوں نے مدینہ میں گزاری. تو ہم کس زندگی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں رسول خدا کی کہ وہ استوار دین کے ساتھ گزری؟ کیا ہم مکی زندگی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا نے جو مکی زندگی میں دین دیا وہ دین استوار ہو چکا تھا؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جواب نہیں میں آ رہا ہے آپ کا. اچھا میں کہوں کہ جو مکی زندگی تھی اس کے بعد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکی زندگی سے ہٹ کے مدنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی متمکن زندگی تھی. اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اتنی جنگیں ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، حنین ہوئی، یہ ساری جنگیں ہوئیں. تو اس زندگی کو جو مدنی زندگی ہے پوری زندگی کو کم از کم ہم متمکن زندگی نہیں کہہ سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے وہ کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے، ہم ذرا رسول خدا کی زندگی کے اندر آتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دین دیا لوگوں کو. رسول خدا لوگوں کو دین دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. جس طرح دین کی ہدایت آخری حد تک پہنچائی جا سکتی ہے رسول خدا اس کو پہنچا رہے ہیں. لیکن رسول خدا کو کچھ تھریڈز ہیں، رسول خدا کو کچھ تھریڈز ہیں، اور رسول خدا چاہتے ہیں کہ دین متمکن ہو جائے، لیکن وہ تھریڈز ایسے ہیں کہ اگر رسول خدا کو سیکیورٹی چیک نہ مل جائے، جب تک کلیئرنس نہ مل جائے سیکیورٹی، اس وقت تک اگر بیان یعنی سیکیورٹی چیک کے بغیر بیان کرتے تو کوئی خطرہ ہے کہ رسول خدا اور اس کے دین اور ان کے مقصد کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی منتظر تھے کہ وہ سیکیورٹی کلیئرنس مل جائے. تو کیا ہوا؟ اب دن، سال، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، جنگیں ختم ہو گئیں، اب امن ہی امن ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج رسول خدا کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو گئے. پھر جنگ حنین میں جو کامیابی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ قید میں آئے، مال غنیمت تیرا قید میں جو ہے رسول خدا کے صحابیوں کو ملا. اب چاروں طرف مسلمانوں کا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکا بیٹھ چکا ہے، مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ چکی ہے. تو اب رسول خدا پھر بھی ڈر رہے ہیں، سیکیورٹی چیک جسے کہتے ہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی ہے. ایک دفعہ رسول خدا حج کرنے کے لیے گئے، اب پریشان ہے کہ اتنے سارے حاجی یہ ہمیشہ تو ایک ساتھ نہیں آئیں گے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو افواج در افواج دین میں اسلام میں داخل ہو گئے،
یعنی وہ نبی جب مکے سے نکلے ہیں دین کی دعوت دینے کے بعد تو گنتی کے افراد 200 بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ. 13 سال کی تبلیغ کے بعد 200 250 اس طرح یا 400 کی تعداد ملتی ہے, یعنی اس سے زیادہ افراد نہیں ہیں, اور ان میں سے بھی کچھ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے. تو اب رسول خدا جب یہاں پہ آئے اس کے بعد ایک دم سے فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد تعداد بڑھنی شروع ہوئی اور تعداد پہنچتے پہنچتے 1.5 لاکھ مسلمانوں تک پہنچ گئی. کہا جاتا ہے کہ آخری حج میں کم از کم 1,24,000 یا 1,20,000 یا 1.5 لاکھ مسلمان موجود تھے. موقع بہت اچھا تھا, لیکن رسول خدا کو کلیئرنس نہیں مل رہی تھی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلیئرنس دے دی, جبرائیل کو بھیجا اور کیا فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول پہنچا دیں اب جو آپ پہ کہا گیا تھا. اگر ابھی بھی آپ صبر کرتے رہے اور ان لوگوں سے متعلق جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں شک رہا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں دیا. اب آپ کلیئر ہیں. کیسے کلیئر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سیکیورٹی بتا دی کہ اب سیکیورٹی آپ کے اوپر پکی ہے. کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے گا آپ کو. یہ لوگ جن کی وجہ سے, جن کی سیکیورٹی کی وجہ سے آپ ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ سیکیورٹی آپ کو فراہم کر دی. فرشتوں کے لشکر آپ کے پاس موجود ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب آپ کے ساتھ. آپ کھل کے بیان کریں, کھل کے بیان کریں. اب اللہ کے رسول نے وہ پیغام جو ہچکچا رہے تھے دیتے ہوئے, اللہ کا جیسے کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ پشت پہ آ گیا, اللہ کی سپورٹ آ گئی. اللہ کی سپورٹ تو تھی, لیکن ان لوگوں کا خطرہ تھا کہ منافق کہیں خطرہ دین کے اندر کوئی خرابی نہ کر دیں. جب اللہ نے وعدہ لے لیا اور ان کی جسے کہا کہ ان کی گردنیں میرے ہاتھوں میں, آپ پریشان نہ ہو, تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے سب سے پہلے اسے کہتے ہیں تیار کرنا شروع کیا لوگوں کو کہ ایک دم سے یہ مکر نہ جائیں. کسی کے ذہن میں اگر حجت الوداع کا وہ خطبہ جو غدیر کے مقام پہ دیا تھا, 3 خطبے رسول خدا نے دیے, 3 یا 4 خطبے. ایک مکہ سے نکلتے وقت دیا ہے, ٹھیک ہے, ایک حجت الوداع کا وہاں پہ خطبہ دیا تھا, اور ایک خطبہ غدیر کے مقام پہ دیا ہے. یہ 3 خطبے ہیں, ان کے مختلف جسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ رسول خدا کے اقوال مل جائیں گے. آخری خطبے میں دونوں خطبوں کا کچھ خلاصہ اور کچھ اقرار رسول خدا نے لوگوں سے لیے. اور وہ اقرار کیا لیے کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا. وہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں, انشاءاللہ کی سنی ہوئی ہوں گی, کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا. لوگوں نے کہا جی ہم نے پہنچا دیا. کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ کی طرف سے تھا. انہوں نے کہا پہنچا دیا. کیا کرتے 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 یہاں تک آئے, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ فضیلت رکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا تھا. کیا فرمایا تھا کہ النبی اولا بانفسکم, ٹھیک ہے, یہ نبی جو ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ یہ نبی اولویت رکھتا ہے مومنین کے نفسوں سے ان پر زیادہ. یعنی کہ مومنین کی جو اپنی جانیں ہیں ان سے زیادہ اس نبی کا حکم, اس نبی کی شخصیت ان کے اوپر اولویت رکھتی ہے. یعنی اگر یہ نبی کہہ دے کہ اپنی گردن کاٹ دو تو ان کے اوپر واجب ہے کہ گردن کاٹ دیں. یعنی ان کے نفسوں پہ نبی حاکم ہے, اولویت رکھتا ہے. تو یہ اقرار لیا, سب نے اقرار کر لیا. تو اس کے بعد جب یہ بات بیان کر دی, اولویت کا مطلب کہ کیا میں تم پہ اولویت رکھتا ہوں, سب نے اقرار کر لیا. 3 دفعہ یہ بات تکرار کی گئی, کیونکہ چاروں طرف لوگ موجود تھے جو کہنے والے تھے. لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے, تو اعلان کرتے تھے, دور تک لوگ کھڑے ہوتے تھے, وہ اگلا بندہ آگے اعلان کرتا تھا. جب سب طرف سے اقرار آ گیا تو پھر رسول خدا نے وہ مشہور جملہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں پہ سادی سی بات کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی تمہارا مولا ہے. بھائی نبی کے لیے کیا مشکل تھا, کہہ رہے تھے یہ نبی تمہارا مولا ہے. رسول خدا نے کہا نہیں, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. کیونکہ رسول خدا کو معلوم تھا کہ اگر خالی یہ کہہ دیتے کہ یہ علی تم سب کا مولا ہے تو کل کوئی مولا کے معنی میں کوئی نہ کوئی اپنی پسند کی چیز ڈال دیتے. کوئی کہتا دوست کے معنی میں ہے, کوئی کہتا جو ہے وہ سگے جسے کہتے ہیں کہ رشتہ دار کے معنی میں ہے, کوئی کسی معنی میں, کوئی کسی معنی میں رہتا ہے. ایک فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت اس کے بارے میں شعر کہا تھا, اور وہ شعر کیا کہا تھا, ابس در مانیے من کنت مولا, ابس در مانیے من کنت مولا می روی ہرسو, ابس در مانیے من کنت مولا می روی ہرسو, علی مولا بے ان مانا کہ پیغمبر بود مولا. اس کے معنی کیا ہوئے, جو فارسی سمجھتے ہیں ان کو تو بڑی اچھی نہ سمجھ آ چکا ہوگا. اس کے معنی یہ ہیں, وہ کہتا ہے کہ ابس ہے تمہارا کہ مولا کے معنی میں جستجو کرو. یعنی تم جتنے ہاتھ پیر مارو گے مولا کے معنی تم خود سے معین نہیں کرنے کے لائق. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا, علی مولا بے ان مانا. علی مولا اس معنی میں تھا کہ جس معنی میں رسول مولا تھے. علی مولا اس معنی میں تمہارے مولا تھے جس معنی میں رسول تمہارے مولا تھے. تو بات ہی رسول خدا نے کلیئر کر دی. اور جب یہ آیت آ گئی
تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دی اور لوگوں سے بیعت کی. وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہوا غدیر کے موقع پہ, آپ مجھ سے بہتر وہ واقعہ جو ہے جانتے ہیں. تو ہوا کیا کہ رسول خدا نے یہ لہجہ کیوں استعمال کیا؟ بھائی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا, اتنا مہم دین کی رکنیت کا ایک مسئلہ تھا کہ امامت ولایت کی رسول خدا تبلیغ کر رہے تھے, ترویج کر رہے تھے. تو یہ ایسے ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کام کیوں کیا؟ ڈائریکٹ بول دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ جملوں کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جملوں کو اپنے بارے میں بیان کیا تھا. جب واضح طور پہ کوئی چیز بیان نہ کی جائے تو اس کی خاص وجہ ہوتی ہے, اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جن کے دلوں میں بغض و کینہ یا دشمنی یا کوئی بھی چیز ہے, زیغ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ میں نے اپنے قرآن میں آیات محکمات اور متشابہات نازل کی. تاکہ کس لیے نازل کی یہ متشابہات؟ یہ اس لیے نازل کی کہ جن کے دلوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, کینہ یا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا رسول کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں دین کے, تو وہ کینہ ظاہر ہو جائے. سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی دی ہوئی ہے. کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے ایک بشر بنا رہا ہوں, اس کی تم اس کو دیکھ کے سجدے میں چلے آنا. تو اب جب ہاتھوں کا ذکر آیا تو کچھ جن کے دلوں میں ایک نے تو پہلے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, کچھ جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے ہاتھوں کو ہاتھ ہی سمجھ لیا. بھئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک الفاظ کی کمی تو نہیں تھی. لفظ قدرت عربی کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے لفظ قدرت استعمال نہیں کیا, وہاں پہ لفظ استعمال کیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یا یہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, کہ مبارک ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھوں میں یہ جو ہے ملک ہے. تو یہ لفظ ید سے اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبے کی چھت پہ اتارتا ہے اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیر جہنم کے اندر ڈلواتا ہے. اللہ تعالیٰ پہچاننا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ کھنگال رہا تھا کہ کس کے دلوں میں ابھی تک اسلام صحیح سے پہنچا ہی نہیں ہے, کس کے دلوں میں اللہ کی توحید ابھی تک واضح ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ باتوں کو کوڈنگ میں کی. رسول کو جب پہچانوایا, میری بات بس مجھے حکم یہ دیا گیا تھا کہ میں 10:30 سے پہلے ختم کر دوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات پوری کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں 2 منٹ کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بارے میں پہچانوانے میں, اپنے رسول کے بارے میں بھی جب انٹروڈکشن دیا تو کیا کہا کہ اے رسول کہہ دیجئے انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتا کہ بھائی یہ بشر نہیں ہے, یہ تمہاری طرح کے بشر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کن کے دلوں میں کجی ہے, کون جو ہے وہ دین کو ابھی صحیح نہیں سمجھیں, تو کون جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بشر وحی کے بغیر سمجھتا ہے, کون وحی والا بشر سمجھتا ہے. یعنی کل کو یہ کہنا نہ شروع کر دیں یہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے ہی جیسے بشر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات کو بیان اس طرح کیا, جب اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن, اپنے رسول کا انٹروڈکشن اشارے اور کنائے میں کروا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیسے امامت کا انٹروڈکشن ڈائریکٹ کروا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کر دی, کون امام ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بتاتا چلا گیا کہ کون ہے جس کی ولایت تمہارے اوپر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اشاروں میں باتوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا. بہرحال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ذکر کر کے آپ کی رحمتوں کو تمام کرتا ہوں. اگر موقع لگا تو اس گفتگو کو تفصیل سے یا پھر اگلی جو میرا ٹاپک ہے اس کو میں فنڈ ریزنگ کے بعد جو ہے وہ بیان کروں گا. بس ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام سے, اس کے بعد انشاءاللہ میں مائک دے دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبورا. سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 45 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. آپ نے مومنین کی صفات میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وہی صفات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں. کیا فرمایا؟ مومنین کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, وہ انفاق کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے, سرًا, چھپ کر, وعلانیاً, اور ظاہر ہو کر. یعنی کبھی انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ
کبھی ظاہر طور پہ کیا جاتا ہے اور کبھی چھپ کر کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ اس کی جسے کہتے ہیں نا کوالٹی بھی بیان کر رہا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے. یرجونا تجارتا لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت ہے یہ انفاق کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل الصالحات میں سے ایک کام کیا ہے کہ جہاں نماز قائم کرنا مختلف کام ہے، ان میں سے ایک کام ہے کہ چھپ کر اور ظاہراً انفاق کریں. اور سب سے بہترین انفاق اس چیز میں ہو سکتا ہے کہ جس کی قبولیت کے بارے میں معلوم ہو. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب حکم ہے یہ مسلمانوں کو کہ جب تم کسی جگہ پہ تمکن حاصل کرو تو پہلا کام یہ کرو کہ وہاں پہ اللہ کا گھر بناؤ. رسول خدا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو پہلا کام، ابھی امام علی علیہ السلام نہیں آئے تھے، آپ مدینے میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے وہاں پہ رک کر مسجد قباء کی تعمیر کی. سب سے پہلا کام کیا مسجد کی تعمیر، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جگہ سب سے زیادہ موزوں ہے اور جہاں سب سے زیادہ جہاں سے اثرات ہو سکتے ہیں وہ مسجد ہے. اس کی پہلی چیز مسجد بنائی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں لوگوں نے اس وقت بھی مدد کی، ہر زمانے میں مدد کرتے گئے. ابھی ایک پروجیکٹ امام العصر مسجد کی طرف سے شروع ہوا ہے، آپ سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے. اور میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے انفاق آپ نے نہیں کرنا. مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے دل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اجر بھی جو ہے آپ کو اسی حساب سے ملنا ہے جو آپ کی نیتوں میں موجود ہے. آپ کو صرف ایک بات، ایک حدیث پیغمبر اکرم کی بیان کر دوں کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام ایک شخص کے سرانے پہنچے، وہ مرنے والا تھا، جان کنی کا موقع تھا. اس نے پیغمبر اسلام علیہ السلام سے کچھ وصیتیں کی. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ یہ میرا باغ کی جو کھجوریں ہیں یہ میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دیجیے گا. رسول خدا اس کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی. رسول خدا نے اپنی نگرانی میں، کیونکہ رسول خدا کو وصیت کی گئی تھی، وہ تمام کھجوریں جو ہے کہا کہ یہ صدقہ کر دو اس کی طرف سے، اور تمام جہاں جہاں موجود لوگ تھے ان کے حقدار وہاں پہنچا دیا. تو رسول خدا دیکھنے آئے کہ اس جگہ پہ کہ جہاں پہ یہ سارا مال پڑا تھا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. وہ آئے تو رسول خدا نے دیکھا کہ ایک آدھی کھائی ہوئی، کیڑا کھا جاتا ہے نا کھجور کو، آدھی کھائی ہوئی کھجور زمین پہ پڑی ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے، باقی پورا جو ہے وہ کمرہ خالی ہو چکا ہے. رسول خدا نے وہ کھجور اٹھائی اور اصحاب کو دکھائی اور فرمایا کہ اگر یہ کھجور، یہ شخص اپنی زندگی میں یہ کھجور جو کھانے کے قابل نہیں، اگر یہ کھجور اپنی زندگی میں صدقہ کر دیتا تو یہ سارے مال جو جس نے صدقہ کیا ہے اس سے بہتر ہوتی. تو اپنی زندگی میں جو صدقہ کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کر دیں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد اس مال کا کیا ہونا ہے، اولاد نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، قبرستان سے گزرے، اور قبرستان سے گزرنے کے بعد اہل قبور سے خطاب کیا کہ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے. اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ اے اس راہ پہ چلنے والوں کہ جن کے راہ پہ چلتے ہوئے ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، تمہارے لیے خبر یہ ہے کہ جن گھروں میں تم رہتے تھے ان میں تمہارے وارثین آ چکے ہیں. جن بیویوں کو تم نے چھوڑا تھا، جو بیوہ ہوئی تھیں، وہ کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہیں. جو جائیدادیں اور جو مال تم نے چھوڑا تھا ان میں تقسیم ہو چکی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں جو بھی. بہرحال تو وہ امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تمہارے پاس ہمارے لیے کیا خبر ہے. اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف پلٹے اور کہا کہ اگر ان کو اللہ زبان دیتا تو یہ پلٹ کے کہتے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے راستے میں جو کام ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے نفسوں کو اس خاصیت کا حامل بنایا کہ جب کوئی صدا، کوئی آواز، کسی کام کے بارے میں کوئی طلب کی جاتی ہے اور وہ کام نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں، ہمارے نفسوں میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ہم خود بخود اس کی طرف کھنچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ تمام لوگ کہ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا ہے، جنہوں نے حصہ لیا ہے، چاہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دعا کے ذریعے ہو، چاہے وہ $1 کے ذریعے ہو، چاہے وہ $1,00,000 کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی نیتیں اور آپ کا خلوص ہوتا ہے. جہاں آپ نے اپنے مالی رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے یا دینے کا ارادہ کیا ہے، میری آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ لوگ ایک انفاق اور کریں، اور وہ انفاق آپ کے نفسوں کا انفاق ہے.
وہ انفاق آپ کے نفسوں کا انفاق ہے. اس میں آپ کو اپنی جیب سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی، کچھ مصروفیات کی قربانی دینی پڑے گی. اور وہ کیا قربانی ہے، وہ کیا انفاق ہے کہ جیسا کہ میں اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم جو بنایا اس میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. اسی طرح انسان کو بھی دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن. تو باطنی اپنے جسے کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے، باطنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، باطنی طور پہ انفاق کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی دعوت دی ہے، اللہ کے رسول نے جس چیز کی دعوت دی ہے، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ائمہ علیہم السلام نے جس چیز کی دعوت دی ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں داعی اللہ کہا گیا، اللہ کی طرف بلانے والے، اس دعوت میں ہم اپنا کوئی نہ کوئی روحانی معنوی حصہ پیش کریں. اور وہ حصہ کس طرح سے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے پیش ہو سکتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور اس پھیلانے کے لیے ہماری طرف سے انفاق یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اچھی طریقے سے پہلے سیکھیں. اور اللہ کے دین کو اچھی طریقے سے سیکھنے کے لیے جو پہلی چیز ہے کہ جس سے ہماری آشنائی اور آگاہی ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید. اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک آفر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی طرف سے اس کا جواب ہوگا. وہ جواب ضروری نہیں کہ آج ہی ہو، وہ جواب اگلے کئی سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. اور وہ آفر یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ صلاحیت موجود ہے، میں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں. تفسیر قرآن میں میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کیا ہے. تفسیر قرآن میں ہی میں نے اپنی ساری جو زندگی ہے طالب علمی کی، اسی میں قرآن اور قرآن سے متعلق روایات اور قرآن کی تفاسیر میں اپنا وقت گزارا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید سے زیادہ لنک میں رہوں، میں ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرتا. تو میں اپنی طرف سے آپ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید کو اس طریقے سے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کو سیکھا اور آگے سکھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جس بھی قسم کی ہیلپ اور مدد میری طرف سے ہو سکتی ہے، وہ مدد میں فری آف کاسٹ اور کسی بھی معاوضے کے بغیر آپ لوگوں کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ ایشبرن میں شروع کیا کہ درس تفسیر اور درس سیرت شروع کیا ہے. نماز جمعہ امام الحسن مسجد کے تحت ایک وہاں پہ بھی شروع ہوا ہے، جو ہو رہا ہے ایشبرن کے اندر تقریباً 7 مہینوں سے وہاں پہ ہو رہا ہے. اور ایک تفسیر کا درس ہم نے ایشبرن میں شروع کیا ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے متعلق کہ کس طرح سے ان میں تدبر و تفکر کیا جاتا ہے بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی میری یہ آفر ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں، وڈ برج والوں نے شروع کیا اور بائی ویکلی، آپ لوگوں سے بھی میری آفر ہے کہ آپ اپنے کلسٹرز بنائیں. آپ اپنے لوگوں کو انفلوئنس کریں کہ جو لوگ چاہتے ہیں دین کو سیکھنا، ہر جگہ سے دین سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اگر آپ 10-12 افراد کا کچھ جسے کہتے ہیں کہ کوئی گروہ جمع کرتے ہیں، اور اس گروہ کو جمع کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہفتے میں یا 2 ہفتے میں آپ ہمارے گھر آئیں، ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے اور وہاں پہ آپ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کریں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے اساتذہ تیار ہو جائیں، کچھ ایسے ٹیچر اور ٹرینر تیار ہو جائیں جو نوجوان نسل کو، اپنے سے نیچے والوں کو، اپنے اطراف والوں کو قرآن مجید کے بارے میں صحیح فکر اور صحیح تعلیم دے سکیں. لہٰذا یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں ریکویسٹ بھی ہے، ایک اپنی طرف سے آفر بھی ہے. اب جو آپ میں سے چاہے اپنے گھر میں، اور میں نے یہ ایشبرن میں طریقہ کار رکھا ہے کہ وہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کریں تاکہ کسی پہ بوجھ نہ پڑے. وہ سرکولیشن میں چلتا ہے، آج اس کے گھر آج اس کے گھر، اور کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا. تمام لوگ آ جاتے ہیں ایشبرن کے علاقے کے، اور تقریباً 25 30 40 لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہم 5-6 مہینے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ تقریباً ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے. تو بہرحال یہ میری آپ لوگوں کے لیے آفر ہے. جو اس میں میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرا ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت میں ساتھ ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ابھی 40 آنے والا ہے، اس میں زیارتوں پہ جائیں گے، اور زیارتوں پہ جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ جو زیارت وہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہ بھی آپ وہاں پہ جا کے پڑھیں گے. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا داعی اللہ، سلام ہو اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جسے آپ حسین شہید یا سید الشہداء کے نام سے جانتے ہیں، زیارت میں
جو امام نے ان کے لیے جملہ لکھا ہے وہ کیا ہے کہ سلام کرو ایسے کہ جیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا داعی اللہ یا لبیک یا داعی اللہ۔ کیسے یہ جملہ ہمیں پتہ چلا؟ ایک نوجوان امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام صادق علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ میں مولا حسین کی زیارت کے لیے جانے والا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں زیارت کیسے کروں، میں زیارت میں کیا کروں، میں کربلا میں مولا حسین کے ساتھ شامل تو نہیں ہو سکتا، میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھا تو نہیں، تو میں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ اب میں زیارت پہ جانے والا ہوں، میں کیا امام حسین علیہ السلام سے وہاں وعدہ کروں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ آج میں اس صدا پہ لبیک کہوں کہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے بھی اس کے لیے ایک مختصر سے کچھ جملے عنایت فرمائے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں وہ جملے آپ کی نظر کروں اور اپنی مجلس کو تمام کروں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب تم زری میں جاؤ تو سب سے پہلے 7 دفعہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام اور کلمات ہیں کہ جو آپ تسبیحات اربع کے نام سے جانتے ہیں، یعنی پاک ہے اللہ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر شریک سے، ہر رجس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ، اسی اللہ کا شکر ہے، ہم اسی اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جو پاک ہے، ولا الہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، واللہ اکبر، اور وہی سب سے بڑا ہے۔ میں کبھی ترجمہ کرتا ہوں علماء کے ترجمے کے مطابق کہ صرف وہی بڑا ہے، ہم کسی کے ساتھ اللہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کے ترجمے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم بولیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب علماء کہتے ہیں، علماء عرفان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ کرو اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کلمات امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ کلمات 7 دفعہ اس کو وہاں پہ جا کے بیان کرو، صرف بیان نہ کرو، یعنی اس کا مطلب بھی تمہارے ذہن میں ہو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہو کہ السلام علیکہ، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ السلام علیکہ یا داعی اللہ فقد اجابک قلبی و سمعی و بصری و راعی و ہوائی۔ امام نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ 5 چیزیں امام حسین سے وعدہ کرو کہ اے مولا حسین میں 5 چیزوں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی اجابت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کم از کم یہ 5 چیزیں تم کرو تو تم امام حسین علیہ السلام کے ناصرین میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میں مختصراً اس کو بیان کروں، اپنی گفتگو کو تمام کروں کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے، آپ لوگوں کے کل آفیسز بھی ہیں۔ وہ 5 چیزیں امام نے جو فرمائی کہ فقط اجابہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے مولا حسین، میں اجابت کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں راضی ہوں کہ ان 5 چیزوں میں آپ کی مدد کروں گا۔ کس لحاظ سے؟ قلبی، اپنے قلب سے، وسمعی، اپنے کانوں سے، وبصری، اپنی آنکھوں سے، ورائی، اپنے اظہار رائے سے، وہوائی، اور اپنے خواہشات سے۔ پھر اس کے بعد علماء اس کی تفسیر فرماتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو عربی جانتے تھے، وہ تمام چیزوں کو سمجھتے تھے۔ علماء نے جب اس حدیث کی شرح لکھی ہے تو فرماتے ہیں کہ قلبی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اجابہ کا قلبی، کہ میں اپنے قلب سے آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ اجابت کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قلب کے اندر، آپ اپنے دل کے اندر، آپ اپنی روح کے اندر یہ بات باور کر لیں کہ جس راستے میں، جس راستے کے لیے، جس راستے پر چلنے کے لیے امام حسین دعوت دے رہے ہیں اس راستے پر مجھے جانا ہے۔ یعنی آپ کی روح اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ میرا قلب ان کاموں کو اچھا سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرے گا کہ جس کے اثرات اچھے افعال کی صورت میں میرے اعضاء سے ظاہر ہوں۔ میں نے قلب کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا، میں زیادہ توضیح نہیں دے رہا، بس میں مختصر سے اس کو بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قلبی کے بعد ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وسمعی،
میں اپنے کانوں کے ذریعے آپ کو جواب دوں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ کانوں کے ذریعے مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی وہ کام، وہ آوازیں، وہ چیزیں کہ جس کا سننے کے لیے اللہ کی راہ پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے سننے کی وجہ سے، جس کا سننا آپ کو اللہ کے راہ سے منحرف کر دیتا ہے، یعنی وہ غیبتیں، وہ حرام موسیقی، یا وہ تمام چیزیں، کسی کے بارے میں تہمت، کسی کے بارے میں برائی، کوئی بھی چیز جس کو آپ XYZ کر کے اپنے اخلاق کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، میں ان تمام چیزوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَمْعِي وَبَصَرِي، اور اپنی آنکھوں سے ہر وہ چیز، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھوں گا کہ جس کی طرف نگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ امام حسین اپنی طرف دعوت نہیں دے رہے، امام حسین اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ میں اپنے آنکھوں کے ذریعے، یعنی میں اپنی آنکھیں ان تمام مناظر سے بند کر لوں گا کہ جن مناظر کو دیکھنے سے میں آپ کی راستے سے دور ہو جاتا ہوں۔ میں ان تمام مناظر سے پرہیز کروں گا کہ جن کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے کسی کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ میں ان تمام مناظر سے پرہیز کروں گا کہ جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ میں کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کروں گا، میں اللہ کا بندہ بنوں گا، اور بندہ وہ ہوتا ہے جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں۔ عبداللہ کا مطلب پتہ ہے نا، وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کو عبدیت کے لیے مختص کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ امام صادق فرماتے ہیں ورائی، اور اجابہ کا ورائی، میں اپنی رائے کے ذریعے، اپنے حق کے اظہار کے ذریعے، اپنی نظر کے ذریعے، اپنے اوپینین کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا۔ یعنی میں ہر اس جگہ پر کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی راہ استوار ہو رہی ہو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مدد ہو سکے، میں وہاں پہ اپنی رائے سے، اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے آپ کی مدد کروں گا۔ یعنی جہاں پہ جس کو مدد کی ضرورت ہوگی میں اپنی رائے سے مدد کروں گا، اگر میرے پاس پیسہ نہیں بھی ہے۔ اور آخری چیز امام فرماتے ہیں وہوائی، اور خواہشات نفس پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے میں آپ کی مدد کروں گا۔ خواہشات نفس بعض دفعہ اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جائز خواہشات تابع ہونی چاہیے اللہ کے حکم کی، یہ تابع ہونی چاہیے رسول کے حکم کی، یہ تابع ہونی چاہیے امام کے حکم کی۔ اور اس کا بہترین مظہر ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ جس شخص کو ایک اللہ کے ولی نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہو، جس کے لیے مولا علی علیہ السلام کہ جو لوگوں سے کبھی کچھ مانگتے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا، یہ بھی رسول خدا کے بھائی ہیں، یہ صرف مردم لوگوں کی ہدایت کے لیے جو چیز مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دعا کی کہ اے عقیل، ایک بہادر خاندان میں کوئی ایسی خاتون تلاش کرو کہ جس کے بطن سے میرے لیے ایک ایسا بہادر بچہ پیدا ہو کہ جس کی بہادری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ فاطمہ کلابیہ، جنہیں آپ ام البنین کے نام سے جاتے ہیں، ان کا بیٹا، ان کے بطن سے پیدا ہونے والا بڑا بیٹا حضرت ابو الفضل عباس تھے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولا عباس علیہ السلام جنگی فنون میں مولا علی علیہ السلام سے سیکھے ہوئے تھے، اور ہم مولا عباس کے فضائل پڑھ نہیں پاتے ہیں عموماً۔ اگر آپ جنگ صفین کو اٹھا کے دیکھیں، ابھی حضرت عباس کی عمر 13 سال ہے، لیکن 13 سال کی عمر میں مالک اشتر تیار نہیں ہے، 13 یا 14 سال ہے، مالک اشتر تیار نہیں ہے کہ جنگ پہ لے کے جائیں، بابا سے سفارش کروا کے جنگ میں شامل ہو گئے کہ میں بھی جنگ میں جاؤں گا، اور جوان ہیں، چھوٹے ہیں، تو چہرے پر نقاب ڈال کر جنگ کے میدان میں گئے ہیں۔ اس زمانے میں جو بوڑھے بوڑھے مخالف سن میں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص کوئی نقاب پہن کے آ رہا ہے اور جنگ کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ کوئی ماہر تلوار باز ہے، اور جب اس نے سر کاٹنے شروع کیے اور جنگ کرنی تن بے تن شروع کی، تو کسی نے کہا کہ یہ علی ہے۔ بعض بوڑھوں نے کہا نہیں، یہ علی نہیں ہے، یہ تو کوئی جوان معلوم ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک بوڑھے نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ علی ہیں یا نہیں ہیں، تو مل کر ان پہ حملہ کرو، اگر علی ہوں گے تو ڈٹے رہیں گے، اگر علی نہیں ہوں گے تو ہٹ جائیں گے۔ اور جب مل کر حملہ کیا گیا تو علی کے بیٹے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دفعہ جب سب نے مل کے حملہ کیا، علی کے بیٹے نے گھوڑے کو کاوے پہ لیا، اور منظر یہ تھا
کہ چکی کی طرح تلوار گھوم رہی تھی اور گردنیں کٹ رہی تھی۔ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ علی ہیں، تو ادھر سے امام علی علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ یہ علی نہیں، یہ میرا بیٹا عباس ہے، یہ وہ عباس تھے۔ کہ جن کی بہادری کے بارے میں آپ نے یہی قصے سنے ہوئے ہیں کہ وہ جنگ میں ماہر تھے، لیکن حضرت عباس کی اصل بہادری ان کی شجاعت اور ان کی تلوار بازی نہیں تھی۔ حضرت عباس کی اصل مہارت امام صادق علیہ السلام کی اس دعا کے اندر ہے، کہا کہ میں اپنی ہوائے نفس پہ کنٹرول کر کے، میں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر کر آپ کا ساتھ دوں گا، اور عباس علیہ السلام نے یہ بات کر کے دکھائی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دریا پہ خیمے لگا دیے، اور دریا پہ خیمے لگانے کے بعد ایک موقع وہ آیا کہ کہا گیا کہ دریا سے خیمے ہٹا لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 محرم کو دریا سے خیمے ہٹوا دیے گئے۔ مولا عباس نے جلال میں آ کے ایک خط کھینچ دیا، فوج کے سامنے میدان میں جا کے ایک خط کھینچ دیا اور کہا کہ کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ اس خط کو عبور کرے، دریا تو دور کی بات ہے، اس خط کو عبور کرے۔ یہ بات جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو امام حسین نے بجائے اس کے کہ وہ خود عباس کو بلائیں، امام حسین کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ امام حسین کو معلوم ہے کہ عباس کو تو بچپن سے بڑا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ کربلا میں عباس حسین کی مدد کرے۔ آج کس طرح امام حسین عباس کو بلائیں؟ امام حسین نے فضہ کو کہا کہ زینب کو بلائیں۔ بی بی زینب کو بلایا، اور زینب کو بلانے کے بعد کہا کہ عباس دریا کے کنارے سے خیمے ہٹانے کو تیار نہیں ہے، زینب تم ہی اس کو بلا سکتی ہو۔ بی بی زینب نے پیغام بھجوایا، عباس زینب نے بلایا ہے۔ عباس خیمے میں آئے، وہ عباس کا جلال، وہ عباس کا غصہ، وہ عباس کی بہادری، وہ تمام آپ کے ذہنوں میں رہے، اور آنے کے بعد دو زانو ہو کے بی بی کے کنارے بیٹھ گئے، بی بی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہیں بی بی؟ کہا کہ عباس میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ ابھی جنگ نہ ہو تو خیمے اٹھا لو۔ اس کے بعد عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ابھی ان کو دھمکی دے کے آیا ہوں، میں کیسے خیمے اٹھا لوں، یہ تو میرے بات کے خلاف ہے۔ عباس نے آنکھوں کو جھکایا، کسی لفظ کے کہے بغیر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خیمے جمع کرنے شروع کرو، یہاں سے ہٹاؤ۔ عباس نے اپنے نفس پہ، اپنی خواہش پہ کنٹرول کر لیا۔ عباس کو تو مولا علی نے وصیت کی تھی کہ کربلا میں حسین کی مدد کرنی ہے، لیکن حکم امام تھا، مولا کے سامنے عباس نے اپنی خواہش کو بڑھا کے نہیں رکھا، اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ گئے۔ بات گزرتی گئی، 3 دن گزرے اور عاشور کا دن آ گیا، اور وہ دن آ گیا کہ شب عاشور مولا نے کہا کہ ان سے اجازت لے کے آؤ کہ 1 دن کے لیے جنگ کو مؤخر کر دیں۔ اجازت ملی۔ اب عباس کو کہا کہ تم پہرے پہ رہو، ایک طرف خندق کھود کے اس میں دہکتی ہوئی آگ جلا دی گئی کہ اس طرف سے دشمن حملہ نہ کرے، ایک طرف عباس روک رہے ہیں، ایک طرف خندق ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت عباس پہرا دے رہے تھے کہ زہیرقین نے عباس کو دیکھا کہ عباس گھوڑے پر مسلسل پہرا دے رہے ہیں۔ کئی دن سے عباس پہرا دے رہے تھے، لیکن آج رات کے وقت عباس کی آنکھیں سرخ ہیں، کئی دن سے سوئے نہیں ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ کہا کہ عباس میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا کی تمہیں ایک بات یاد دلاؤں۔ عباس نے کہا زہیر میں اس وقت جنگ کی حالت میں ہوں، اس وقت میں مولا حسین کے خیموں کی حفاظت پہ معمور ہوں، میں رک نہیں سکتا، لیکن کیونکہ تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے تو مجھے بیان کر کہ میرے بابا کی کیا بات بیان کرنا چاہتا ہے۔ زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو عاشور کے دن جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ حضرت عباس نے زہیر کو کہا کہ اے زہیر کیا تو مجھے جوش دلانا چاہتا ہے؟ ابھی تو دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ایک طرف سے دشمن جہاں چاہتا تھا کہ امام حسین کے خیموں کو نقصان پہنچائے، ان میں ایک مشہور ایک شخص تھا جس کا نام مارد تھا۔ مارد آگے بڑھا، اس سے مقابلہ کیا، اسی کے نیزے سے اس کو مارا۔ اس کے بعد آنے کے بعد زہیر سے کہتا ہے کہ تو نے دیکھا کہ کس طرح میں نے مارد اور اس کے گروہ کو انہی کے اسلحے سے مار دیا۔ اس کے بعد امام حسین کے تمام اصحاب صبح عاشور جاتے رہے۔ اصحاب کے بعد اپنے پیاروں کی باری آئی، پیارے بھی چلے
چلے گئے۔ بار بار حضرت ابوالفضل عباس بے چین ہے کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام سے اجازت مل جائے۔ امام کے پاس بار بار آتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دے، مجھے اجازت دے۔ مولا کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اور ایک وہ وقت بھی آ گیا جب حسین اور عباس اکیلے رہ گئے، ابھی استغاثہ نہیں کیا۔ عباس مولا کے پاس آئے، مولا مجھے اب تو اجازت دے دے۔ عباس کو مولا نے وہی جواب دیا، نظر یمیناً و شمالا۔ عباس نے ایک نظر دائیں ڈالی، ایک نظر بائیں ڈالی، مولا سے کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کے میں سپہ سالار تھا؟ عباس میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ خیموں سے التش کی آوازیں آئی۔ ایک بچی دور سے بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ عباس نے سکینہ کو بڑھ کر رقیہ کو بڑھ کر گود میں اٹھایا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ یہ بچے کیوں چلا رہے ہیں؟ ان بچوں کی آوازیں کیوں بلند ہیں؟ ارے چچا یہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ چچا میں بہت پیاسی ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے پانی بگاؤں گی، چچا ان کے لیے پانی لانا ہے۔ ارے عباس تو چاہتے ہی یہ تھے کہ کسی طرح امام حسین کے پاس سفارش ہو جائے۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، امام حسین کے پاس لائے۔ ارے بابا چچا کو پانی لانے بھیج دے۔ امام حسین نے ایک نظر سکینہ کو دیکھا، ایک نظر عباس کو دیکھا، کہا سکینہ آج چچا کو بھیج تو رہی ہو، لیکن بعد میں جب تماچے پڑیں گے، جب تمہارے کا دامن میں آگ لگے گی، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، چچا کو یاد کرو گی۔ یہ عباس جانے لگے۔ جب جانے لگے تو امام حسین نے کہا کہ ارادے ہے، کہا کہ میں جنگ کے لیے جاتا ہوں، بچوں کے لیے پانی لاؤ۔ کہا نہیں، تمہاری گردن پہ زینب کا، ام کلثوم کا حق ہے، پہلے جا کے ان سے خداحافظی کرو۔ عباس آئے، زینب کے پاس بیٹھ گئے، بی بی میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، میں اب تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، ان بیویوں کو ان لشکروں کو دیکھ کر بڑی پریشانی تھی کہ ہمارا حجاب سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، ہماری چادریں سلامت رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا عباس موجود ہے، تمہاری چادریں سلامت رہیں گی، لیکن عباس میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ عباس کو اجازت ملی، نیزہ لے کر مشکیزہ لے کر جنگ کی طرف چلے۔ میں جنگ نہیں پڑھوں گا، 4000 کا لشکر دریا کے گرد ہے، سب نے پہرا دیا ہوا ہے کہ کوئی دریا لب پہ نہ پہنچ جائے، لیکن عباس نے اس طرح دریا کا رخ کیا جیسے شیر گیدڑوں کے بیچ میں جاتا ہے، کاٹتے ہوئے دریا تک پہنچے، گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ڈالنے کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، گھوڑے کے پلانا چاہا، گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ ارے لکھنے والے راوی نے کہا کہ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا تھا کہ پی لے۔ ارے بدبخت تجھے کیا معلوم یہ پانی کس لیے اٹھایا تھا؟ ارے عباس نے پانی اٹھا کے نجف کا رخ کیا۔ میں منظر آپ کو یاد دلا دوں، مولا علی کا آخری وقت تھا، جاتے جاتے مولا علی نے کثیر الاولاد ہیں، اپنی تمام اولادوں کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیا۔ آپ کو غشی آ گئی، تھوڑی دیر بعد ایک سسکی کی آواز سے آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ ام البنین ایک 13 سالہ ایک 14 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے اور کہتی ہے مولا ارے آپ نے تمام بچوں کو حسن کے سپرد کر دیا، میرے عباس کو کس کے سپرد کیا؟ مولا علی نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا، کان میں کچھ کہا، اس کے بعد کہا کہ حسین عباس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، آج سے حسین تمہارے آقا ہے۔ وہ دن اور جنگ کربلا کا دن حسین کو کبھی عباس نے بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ ارے عباس شاید یہی کہہ رہے ہو کہ بابا آپ گواہ رہیے گا کہ میرا بھائی پیاسا ہے، میں نے پانی نہ پیا، یہ کہہ کر دریا پہ پانی کو مار دیا، مشک کو بھرا لے کے چلے۔ ارے چلتے جا رہے ہیں، اب تک جب آئے تھے تو عباس کے اوپر ایک تیر نہیں لگا تھا، کوئی زخم نہیں لگا تھا، لیکن جب جا رہے ہیں تو ساری توجہ یہ ہے کہ حسین کے خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ ارے مشکیزے کو سنبھال کے آگے بڑھے، دشمن نے بہت تیر مارے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ عباس نے اس طرح سے مشکیزے کو رکھا کہ تیر نہ لگے۔ جب ہرملہ نے دیکھا
کہ وہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو تیر لگنے کے باوجود چلائے جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو کھینچے لے جا رہا ہے حسین کی طرف۔ فرمانا نے نشانہ لیا، فرمانا نشانے کے بعد نشانہ لیا، ایک تیر مشکیزے کے اندر لگا۔ ارے عباس مشکیزے کو دیکھ رہے تھے، ایک دشمن نے چھپ کر حملہ کیا، عباس کا بازو کٹ گیا، اب دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ عباس کے علم کو گرتا دیکھا، بچے پریشان ہو گئے۔ ایک دفعہ جب دیکھا عباس نے کہ مشک کا سارا پانی بہہ چکا ہے، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ ارے پہلے تو بار بار خیموں کی طرف دیکھتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے، الہی حسینی میں خیام الحسین، اے اللہ مجھے حسین کے خیام تک پہنچا دے۔ ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، لیکن عباس کو اللہ نے باب الحوائج بنانا تھا۔ یہ دعا تو قبول نہ ہوئی، لیکن اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ دیا۔ جب خیموں سے موڑا تو اب عباس کے اندر کوئی امید باقی نہ رہی۔ ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے سے گر گئے۔ سوچے جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے تو پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے، لیکن میرے مولا کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، ارے زمین پہ کیسے آئے ہوں گے؟ آواز دی علیہ السلام، اپنے بھائی کو آواز دی علیہ السلام یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام آواز سن کے عباس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جب عباس کے سرہانے پہنچے تو عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون بھرا تھا۔ عباس کا سر اپنے گود میں رکھا، گود میں رکھنے کے بعد کہا، ارے مولا عباس کوئی آرزو ہے تو بتاؤ۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، بازو موجود نہیں ہے، یہ خون صاف کر دے۔ مولا نے اپنے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، کہا میری بھی ایک خواہش ہے، ارے بھائی تم نے آج تک مجھے آقا بولا ہے، آج مجھے بھائی بول دو۔ عباس نے حسین کی طرف دیکھا، بھائی کہا اور روح پرواز کر گئی۔ ارے حسین چاہتے تھے کہ عباس کے لاشے کو اٹھائے، لیکن عباس کی وصیت تھی کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شرم آتی ہے، مجھے خیموں میں لے کے نہ جائیے گا۔ حسین علم کو اٹھا کے خیموں کی طرف لے آئے۔ جب علم آتے دیکھا تو سکینہ نے کہا بچوں آؤ، میرے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب حسین علم لے کر پہنچے تو دیکھا کہ چچا موجود نہیں ہے، خالی علم آیا ہے۔ ارے علم کو دیکھ کر سکینہ نے کہا میں اب کبھی پیاس کا نعرہ نہیں لگاؤں گی۔ ہائے چچا، ہائے عباس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔